سوال یہ ہے کہ اگر بہت سی نماز قضا ہو جائے اور گنتی نہ معلوم ہو تو اس کا کفارہ کیسے کریں؟ کفارہ نہیں ہوتے، قضا ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نیت کرے نماز کی قضا کی تو وہ اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے مثال کے طور پر ظہر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں سے میں پہلی نماز ادا کر رہا ہوں۔ جب یہ ادا کر لے گا تو جو پہلی نماز قضا ہوئی تھی ظہر کی وہ ادا ہو گئی۔ اب جب دوبارہ اسی طرح پانچوں نماز، پھر جب دوبارہ ظہر کا نمبر آئے گا تو پھر کہے گا کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں کی پہلی، اس لیے کہ وہ جو پہلی تھی وہ ادا ہو گئی، اب پھر پہلی بچے گی، اور اسی طرح وہ ہمیشہ پہلی ہی رہے گی۔ یا اس کے الٹ جتنی نمازیں میرے ذمے ظہر کی باقی ہیں اس میں کی آخری ادا کر رہا ہوں۔ پھر جب یہ ادا ہو جائے گی پھر یہ نیت یہی کرے گا، اس لیے کہ یہ تو ادا ہو گیا، پھر آخری رہے گی، اس طرح ہمیشہ آخری رہے گی۔ اور جب اپنا دل مطمئن ہو جائے کہ جتنی نمازیں میرے ذمے باقی تھی وہ سب ادا ہو گئیں، اپنا دل مطمئن ہو جائے، وہاں سے یہ سمجھ لے کہ اب میری ساری نمازیں ادا ہو گئیں اور اب سے آدمی صاحب ترتیب ہو گیا۔ عورتوں کا اپنے شوق سے کاروبار کرنا کیسا ہے، گھر میں کمانے والے بھائی باپ ہوتے ہوئے بھی؟ میں نے پیچھے عرض کر دیا تھا، کسی کو کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا شرع الحدود کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بلعم باعورہ کا واقعہ نقل کیا ہے اور اس کے اندر یہ بات کہی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتٍ، خواہشات کی اتباع کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، چاہے اس کے اوپر بوجھ لا دو تب بھی ہانپے گا، بوجھ نہ لا دو تب بھی ہانپے گا۔ تو اگر کاروبار کا مقصد کسی طرح کی مالی تنگی کے اندر گھر والوں کی مدد کرنا ہے، اچھی سوچ ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے تو پھر خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور آدمی اس میں پریشان رہتا ہے۔ لہذا منع تو نہیں کیا جا سکتا، اپنے دل کا حال آدمی خود جانتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر کسی نامحرم نے کھانا چھو لیا تو اسے کھایا جا سکتا ہے؟ کھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کسی کے چھو لینے سے کھانا حرام نہیں ہوتا، اندر کی کیفیت سے اس کے کھانے پر حکم لگ سکتا ہے۔ اگر جس نے چھوا ہے پتہ بھی ہے اور تعلق کی بنیاد پر لذت بھی حاصل ہو رہی ہے، پھر ایسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، کھانے کے حرام ہونے کی وجہ سے نہیں، اندر کی غلط کیفیت کی وجہ سے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ یہ تو پوری شمائل نبی علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ فضائل اعمال خاص طور سے اگر اس کو ہم مطالعے میں کر لیں اور اگر اس کی تعلیم کا سلسلہ بنا لیں گھر کے اندر تو انشاءاللہ یہ چیزیں اپنے آپ حاصل ہو جائیں گی، خاص طور سے جو حکایات صحابہ کا باب ہے۔ اگر روزہ چھوٹ جائے اور گنتی نہ یاد ہو تو اس حالت میں کیا کریں؟ اس میں بھی یہی کرنا ہے کہ جو روزہ چھوٹا ہے اس میں کا پہلا، گنتی نہیں، نماز تو روزانہ 5 ہے، روزہ تو سال میں 30 ہے، اور حالات کی بنیاد پر، اپنی کیفیت کی بنیاد پر یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سال میں کتنے روزے چھوٹے ہوں گے، تو ایک تخمینہ ذہن میں ہوتا ہے کہ 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے تو اتنا ہوگا۔ جب وہاں تک پہنچ جائے تب تک یہ مان لیا جائے گا کہ روزہ مکمل ہو گیا۔
عورتوں کا حافظ بنانا کیسا ہے؟ حفظ قرآن کا حافظ جو بنے گا وہ قابل مبارکباد ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ ان کے گھرانے کی سارے مرد اور ساری عورتیں حافظ تھیں۔ ایک کوئی ملازم آ گیا تھا کہیں سے، ایک یہ آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، یہ حافظ نہیں ہے، باقی تو سب حافظ ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ والدین جو اپنی بچیوں کو بھی حافظ بنائیں، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی۔ اگر ہماری فرض نماز قضا ہو جائے تو کیا ہم نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ فرق مراتب اپنی جگہ رہے گا۔ اگر فرض نماز باقی ہے تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے بجائے فرض نماز قضا کی جائے، کیونکہ نفل نہ پڑھنے پر ثواب نہیں ہوگا اور قضا نہ کرنے پر عذاب ہوگا۔ نفل نہ پڑھنے پر ثواب نہیں ہوگا لیکن عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر قضا نہیں کی ہے نماز تو نماز چھوڑنے کا عذاب ہوگا۔ لہذا فرق مراتب کی بنیاد پر نفل کے مقابلے میں قضا نماز پڑھنا افضل ہے، منع نہیں ہے، نفل پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ جائے نماز اگر پرانی ہو جائے تو کس طرح ڈسٹرا کریں؟ ڈسکارٹ۔ جائے نماز ایک کپڑا ہے اور اس کی حیثیت کپڑا کی ہے، قابل احترام ہمارے ذہن کے اندر اس وجہ سے ہے کہ ہم اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی کپڑا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے، لہذا اس کی حیثیت بھی ایک کپڑے کی ہے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، ورنہ اس کی کوئی خاص شریعت میں اس کا کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ بال کا جوڑا بنا کر نماز ہوگی کہ نہیں؟ ایک چیز کسی عمل کا غلط ہونا اور اس غلط عمل کے ساتھ نماز پڑھنا دو الگ الگ چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں ہوں گی جن کے سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ جوڑے بنائیں گے اونٹ کے کوہان کی طرح۔ تو یہ عمل زیبائش کے طور پر، اپنی زینت کے دکھاوے کے طور پر غلط ہے، لیکن اگر کوئی جوڑا بنا کر نماز پڑھے اور وہ بھی تب مسئلہ ہے جبکہ زیبائش کے طور پر ہو، ورنہ ہمارے یہاں جو جوڑا بنایا جاتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بال بکھرے نہ، وہ سب سے بری شکل ہوتی ہے اس وقت بال کی۔ تو ایسے جوڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بال ڈھکا ہوگا اس سے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اپنے بیٹے کو IAS افسر بنانا کیسا ہے؟ بالکل بنانا چاہیے۔ اس وقت کی ہمارے قوم کی سب سے بڑی ضرورت میری نظر میں، ہو سکتا ہے دوسروں کو اختلاف ہو، میری نظر میں اس وقت قوم کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان محکموں کے اندر بھی ہمارے لوگ ہونے چاہیے۔ فوٹو کھنچوانا اور سیلفی لینا اور اسٹیٹس پر لگانا کہاں تک جائز ہے؟ فوٹو اور سیلفی تو متعین ہے، تصویر سازی حرام ہے تو حرام ہے۔ اب تھوڑی سی اس پر تفصیل کر دوں۔ فوٹو کھینچنا ایسا عام ہو گیا کہ اب اس کی قباحت دلوں سے نکل گئی۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی کے پاس کیمرہ ہے، اور ایسے علماء بھی ہمارے پاس اب موجود ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحیح ہے، ہم دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہیں، لہذا جو موقف دارالعلوم دیوبند کا ہے وہی ہمارا ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی حرام ہے۔ جو لوگ ڈیجیٹل تصویر کی جواز کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہوتی ہے وہ ڈیجٹ کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ موبائل کھولو یا جس میموری کے اندر وہ ہے تو اس میں وہاں کچھ ہے نہیں۔ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے بچپن کے اندر ایک کھلونا آتا تھا سوڈوکو، جس پر گنتی ہوتی تھی 1 سے 9 تک۔ 1 سے 9 تک جب گنتی سیدھی کی جاتی تھی تو پیچھے ایک تصویر بن جاتی تھی۔ جب ہم اس کو الگ کر دیں گے تو ان میں سے کسی پر تصویر نہیں،
تو ڈیجٹ یہی ہوتی ہے، یہی ڈیجٹ جب ملتے ہیں تو تصویر بن جاتی ہے، الگ کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک پروگرامنگ ہے، جس طرح یہ پروگرامنگ ہے وہ بھی پروگرامنگ ہے۔ لہذا تصویر کے سلسلے میں جو دارالعلوم کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے کہ موبائل کی تصویر بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے ہاتھ سے تصویر بنانا حرام ہے۔ نیچے ایک خواہش لکھی ہوئی ہے، خواہش قابل مبارکباد ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری شادیوں میں نقاب ہی رائج ہو، ہر جگہ شریعت کے مطابق ہی عمل ہونا چاہیے۔ عورتوں پر نماز فرض ہونے کا کیا وقت ہے؟ کسی کسی کے ایام 9 برس میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ نماز چھوڑ دے تو بعد میں اس کے ذمے وہ نماز قضا ہوگی اور اسے لوٹانا ضروری ہے، حالانکہ اس وقت اسے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت کے جو علامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں وہیں سے شریعت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، لہذا نماز بھی فرض ہو جائے گی۔ اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ غیر ضروری بالوں کے سلسلے میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ عورتوں کے لیے کریم کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ جیسا کہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی منگنی کر دیا اور کسی نے پوچھا تو کہا کہ ابھی نہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ مصلحت کوئی چیز نہیں ہوتی، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ ایسا لفظ استعمال کیا جائے بلکہ اس کی بھی اجازت کہ جس کے 2 معنی بنتے ہوں، ایک معنی آپ مراد لیں، ایک معنی دوسرا مراد لیں، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ دونوں معنی بنتے ہوں۔ اگر سامنے والے نے براہ راست سوال کیا ہے تو جواب براہ راست ہی ہوگا، یا پھر آپ جواب دینے سے منع کر دیں۔ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنے کی اجازت 2 مقامات پر ہے۔ ایک اس وقت جب آدمی 2 ایسے لوگوں کے درمیان اتفاق کرا رہا ہو جن کے درمیان نا اتفاقی، اصلاح ذات البین، کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، وہ تو تمہیں بہت اچھا سمجھتا ہے حالانکہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ 2 لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور دوسرے شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان دونوں میں جو چیز اصل ہے وہ ہے سامنے والے کی دلجوئی اور شریعت کی پاسداری۔ آج کے دنوں میں پاکستانی ڈراموں کا چلن عام ہے اور لوگ اسے غلط نہیں سمجھتے۔ ڈرامہ سیدھی سی بات ہے، کسی کے غلط سمجھنے اور نہ سمجھنے سے کوئی چیز صحیح تو ہو نہیں جاتی۔ جو چیز کل غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے نا، رسومات وہاں سے بھی آ رہی ہیں، ان ڈراموں سے بھی آ رہی ہیں۔ لہذا اس لیے کہ جو ذہن ہے جو چیز دیکھے گا وہ چیز اب ذہن قبول کرے گا، اور جو چیز اس میں سے اچھی لگے گی اس پر عمل بھی کرے گا۔ ڈرامہ بہرحال ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ دیکھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اسی طرح گانا سننا ایک بہت بڑی کیا کہیں اس کو، ایک گیپ ہو گیا تعلیمات، دینی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج کا جو جوان ہے 15 سے 25 سال کے بیچ کا، وہ دینی تعلیم سے اتنا دور ہے، میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ میرے سامنے اس عمر کے بچے مووی کی گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں سارے ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو ایک بار یہ تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے۔ وہ ساری چیزیں وہیں ہو رہی ہیں، اور ایسے ہو رہی ہیں جیسے معمول کی چیز ہے۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری
دینی تعلیم کمزور ہو گئی. اس کے لیے میرے عنوان میں تو وہ بھی تھا کہ مکتب کی تعلیم کے اوپر زور دیا جائے. بہرحال گانا سننا بھی اسی میں داخل ہے. گانا میوزک حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اس دنیا کے اندر گانا سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. صب فی اذنہ العنق، پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے گا. لہذا میوزک علی الاطلاق حرام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس مرد کا ہلدی لگوانا کیسا ہے؟ بطور دوا کے ہلدی لگانا جائز ہو سکتا ہے، لگوانا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی مولانا بتلا رہے تھے کہ یہ رسم غیروں سے آئی ہے، تو غیروں کی رسم میں ہلدی عورتیں لگاتی ہیں. خیال رکھیے گا ہمارے یہاں بھی عورتیں ہی لگاتی ہیں، اور اس میں محرم نامحرم کا خیال بھی نہیں ہوتا. لہذا جو چیز غیروں کے یہاں سے آئی ہے وہ بالکلیہ چھوڑ دینے کی ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، بالکلیہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ہاں دوا کے طور پر استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے، جو اس کا فائدہ ہے وہ تب بھی حاصل ہوگا. خود استعمال کرے، کروائے نہ. آج کل عورتیں گاڑی سے اتر کر دکان سے سامان لیتے اور مرد گاڑی پہ بیٹھتے. اب یہ بھی عورتیں وہ بھی اس صورت کے اندر جب کہ مرد موجود ہوں نامحرم سے گفتگو کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لو پچھلا والا بھی بھاگ لگے ہاتھ 10 منٹ سوالوں میں میک اپ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. سوال غالباً پیچھے بھی تھا. جو جائز چیزیں اس میں ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو. کیا ہم قرآن پڑھنے کے بعد، یہ گزشتہ جو پروگرام ہوا تھا اس کے سوالات تھے جو رہ گئے تھے، کیا ہم قرآن پڑھنے کے بعد موبائل استعمال کریں گے تو کیا قرآن پڑھنے کی نیکی ضائع ہو جائے گی؟ نیکی بہرحال نیکی ہے. موبائل کا استعمال حسن ہوا حسن و قبیح ہوا قبیح. اگر جائز طریقے پر استعمال کیا جائے تو جائز ہے، ناجائز کام کیا جائے تو ناجائز ہے. کسی چیز کے استعمال سے پچھلی نیکی ضائع نہیں ہوتی. کیا مرد نقلی زیور پہن سکتے؟ نہیں پہن سکتے. مردوں کے لیے صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اس کا بھی وزن 4 گرام یا اس سے کم ہونا چاہیے. 2 گرام کی 2 بھی نہیں پہن سکتے، وہ بھی چاندی کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی طرح کا زیور مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں. اچھا انگوٹھی لوگ پہنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ تو پہننے کی اجازت ہے، حق ہے ہمارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب تک انگوٹھی نہیں بنوائی تھی جب تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. ضرورت کب پیش آئی؟ جب شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کرنا ہوا تو لوگوں نے بتلایا کہ جب تک اس پر مہر نہیں لگے گی نا تب تک وہ خط نہیں مانا جائے گا. تو اس زمانے میں مہر کا مطلب ہوتا تھا انگوٹھی، تو آپ نے انگوٹھی بنوائی مہر کے لیے. یہ اصل اس کا کام تھا. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نہ پہننا پہننے سے بہتر ہے. پسندیدہ پہننا نہیں، پسندیدہ نہ پہننا ہے. یہ سوالات پچھلے پروگرام میں آئے تھے، ان میں سے اکثر کا جواب تو مولانا نے اپنی تقریر میں دے دیا. کیا منگنی اور لین دین اس معاشرے کا سب سے عام رواج جائز ہے؟ تفصیل سے مولانا نے گفتگو کر لی. ایک بات مولانا کی گفتگو میں اضافہ کر دوں،
مہمان نوازی، مہمان کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو، اجازت ملے تو جاؤ اور اجازت نہ ملے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو وہاں سے لوٹ جاؤ، پھر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف مہمان نوازی کی ترغیب یہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے تو ایک دن اس کو عمدہ کھلاؤ، 3 دن تک اس کو کھانا کھلاؤ، 3 دن کے بعد پھر کھلاؤ گے تو صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک معاہدے کے تحت یہاں تک اجازت تھی کہ وہ زبردستی اپنی مہمان نوازی وصول کر لیں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے مہمان غلط سمجھا ہے، مہمان کہتے ہیں اس کو جو کہیں سے ہمارے یہاں آ گیا ہے، جو بلایا گیا وہ مہمان نہیں ہے، وہ مدعو ہے، لہذا اس کے اوپر مہمان نوازی کی تعریف صادق نہیں آتی۔ ایک سوال اور، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ نماز میں عورتوں کے ہاتھ گھٹی یعنی گٹے تک مکمل ڈھکا ہونا ضروری ہے، اگر گٹا کھلا رہ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز میں نمازی جو سطر ہے، ایک عضو کا چوتھائی اگر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کا کوہنی سے لے کر گٹے تک ایک عضو ہے، لہذا اگر چوتھائی کلائی کھلی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، کھولی گئی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اپنے سے کھل گئی اور 3 تسبیح کی مقدار کھلی رہ گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے، صرف گٹا کھل گیا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی، 1 انچ 2 انچ کھلے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ حجاب پر ماسک لگانا صحیح ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ سوالات اس میں ایسے ہیں جو ایک تفصیل طلب ہیں، لہذا ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے میت کی ایصال ثواب کے لیے جو زیارت رکھی جاتی ہے اس کو سنت سے کس طرح کیا جائے؟ اول تو زیارت کا جو عمل ہے وہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو سنت کے مطابق کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک محترمہ نے ڈاکٹری گائناکالوجسٹ سے متعلق سوال کیا ہے، یہ جگہ اس کی نہیں ہے کہ کالج کیسے کھلے گا، کیا ہوگا، جو معاشرے کے بااثر لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی بات ان کے تک پہنچائیں۔ ایک سوال ہے کیا سونے چاندی کے علاوہ آرٹیفیشیل چوڑی میں نماز نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔